السلام علیکم۔ آج ہم جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم کی اگلی جو رپورٹ سے 2 پوائنٹ وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ووڈ ڈسپیچ اور دوسرا سارجنٹ رپورٹ۔ ووڈ ڈسپیچ کے بارے میں یہ ہے کہ 1853 میں جب برطانوی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ یہاں کے مقامی جو برصغیر کا نظام تعلیم اس کا تعلیمی نظام کا پہلو جائزہ لے سکے، تعلیمی پالیسی کا جائزہ لے سکے، جس کے لیے انہوں نے چارلس ووڈ کو مقرر کیا۔ اس نے ایک مراسلہ پیش کیا 1854 میں کمپنی کو، جس کو چارلز ووڈ یا ووڈ ڈسپیچ کا نام دیا گیا۔ اس ووڈ ڈسپیچ میں سنسکرت اور عربی زبان کی مخالفت کی گئی، اور اس کی بنیادی وہی تھا جو مقالے کا نظریہ تھا، جو ہم مقالے کا پڑھ چکے ہیں، مقالے رپورٹ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی جہاں کے علم و ادب کو انتہائی حقیر تصور کیا گیا، ٹھیک ہے، مقالے کی طرح اس علم و ادب کو غلطیوں کا مرقع قرار دیا گیا اور مقامی زبان کے ساتھ انگریزی ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت کی گئی، اور ان زبانوں کو جدید علوم کے اخذ و ترجمہ و تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا۔ یہاں جو مقامی زبانیں ہیں وہ اتنی اہل نہیں ہیں، اتنے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تراجم وغیرہ میں مدد دے سکے، تدریس میں مدد دے سکے، اس لیے انگریزی ذریعہ تعلیم اختیار کیا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی تو ختم ہو گئی تھی اور حکومت برطانیہ براہ راست برصغیر کے یا ہندوستان کے تعلیم پر حکمرانی کر رہی تھی، اور مسلمانوں کو فوقیت حاصل نہیں تھی، اور ہندو جو تھے کیونکہ وہ برصغیر میں انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے، اس لیے وہ کوئی موقع یہاں مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا جو برطانوی حکومت تھی وہ بھی مسلمانوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی تاکہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکے جیسے ان کا پہلے یہ زمانہ تھا، پہلے ان کی حکمرانی تھی۔ اس ووڈ ڈسپیچ کے جو اہم پوائنٹ تھے وہ درج ذیل تھے۔ نمبر 1 کہ ہر صوبے میں محکمہ تعلیم قائم کیا جائے گا، جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرچے پر یا ان کی مدد سے چلنے والے اسکول یا کالج ہوں گے ان کا ہر سال معائنہ کریں گے۔ دوسرا، محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں تیار کرے گی اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کیا کرے گی۔ نمبر 3 لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، جس میں 1857 میں ممبئی، کلکتہ، مدارس میں یونیورسٹیاں بنائی گئیں، اور اس میں پنجاب، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی بنی جو 1882 میں قائم ہوئی۔ شروع میں ان یونیورسٹیوں کا کام صرف امتحانات وغیرہ لینا تھا، لیکن بعد میں ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا یہ تدریسی کام بھی سر انجام دیں گے۔ نمبر 4 گرانٹس اینڈ ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف انہی اداروں کی ملے گی جن میں یہ خصوصیات ہوں گی جہاں سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 1 دوسرا انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا، تیسرا انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور چوتھا گرانٹ کی مقررہ قدر شرائط پوری کی جائیں گی۔ اگر وہ ان شرائط پر ان 4 چیزوں پورا اترتے ہیں تو انہیں امداد ملے گی، ورنہ انہیں امداد نہیں دی جائے گی۔ نمبر 5 انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرح برصغیر میں بھی اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، اور جو وہاں زیر تربیت اساتذہ ان کو وظائف مہیا کیے جائیں گے۔ نمبر 6 قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبے میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 7 تعلیمی نسواں یا عورتوں کے یا خواتین کی تعلیم کو یکساں اہمیت دی جائے گی، ان کی سرپرستی بھی کی جائے گی۔ اور نمبر 8 سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی، کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں دی جائے گی، چاہے ہندو ہو، چاہے اسلام کی تعلیم ہو یا ہندو کی تعلیم ہو، یہ تعلیم نہیں ہوگی۔ اور یونیورسٹی کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام تو مکمل طور پر رائج ہو گیا، اور اس یہاں پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط قائم ہو گیا، اور جس کا فائدہ ہوگا پورا نظام مربوط ہو گیا۔ لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے نظام تعلیم تھا وہاں بچے جو تھے ثانوی تعلیم کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا روزگار کما سکتے تھے، لیکن یہاں یہ ہوا کہ ثانوی تعلیم صرف اس لیے ہوگی کہ وہ آگے یونیورسٹیوں میں داخلے کے بچوں کو تیار کر سکیں، جس سے وہ موجودہ ان کی ضروریات حالات سے بالکل کٹ کر رہ گئے تھے۔ اور گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں بھی محکمہ تعلیم میں کنٹرول میں آگے تھے، جس پر ان کی حکومت کی جو برطانوی حکومت کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ دوسرا سارجنٹ رپورٹ 1944 میں حکومت برطانیہ نے ایک بار پھر ہندوستانیوں کی ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک جو اس کے نمائندے تھے وہ سارجنٹ کا نام تھا، اسی کے نام سے سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ اہم نکات کون سے تھے؟ نمبر 1 کہ 14 برس تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم اور لازمی تعلیم ہوگی۔ دوسرا 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسیں کھولی جائیں گی۔ نمبر 3 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو
پرائمری تعلیم کا نام دیا گیا۔ نمبر 4 12 سے 16 سال کی عمر تک کے ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ نمبر 5 ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ نمبر 6 تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانے میں اسکیم میں شامل کیا گیا۔ نمبر 7 اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد بہتر بنانا۔ نمبر 8 طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج، یہ بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 9 ذہنی اور جسمانی طور پر جو معذور بچے ہوں گے ان کے لیے تعلیمی سہولیات مہیا کرنا بھی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا۔ نمبر 10 بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا اہتمام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ اور نمبر 10 رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں۔ اس رپورٹ میں بنیادی طور پر جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے تھے ان میں صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کی اجازت تھی، حق دیا گیا تھا۔ اس طرح ہائی اسکول میں جو داخلے تھے بچے ان کی کل تعداد کا 20% تک رہ گئی تھی، اور ان بچوں میں جو 20% بچے ہائی اسکول میں داخلہ لیتے تھے ان میں سے 50% جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وظائف مقرر ہوتے ہیں، جیسے ذہین، مستحق اور غریب طلباء کے لیے۔ اور ہائی اسکولوں کی 2 اقسام مقرر کر دی گئیں، ایک عمومی ہائی اسکول اور دوسرا ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ عمومی اسکولوں میں آرٹس اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کے مضمون لازمی پڑھایا جاتا تھا، اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی بھی ان کو تربیت دی جاتی تھی۔ تو یہ کچھ 2 رپورٹیں جو آج ہم نے پڑھنی تھی کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم تھا اس کی کیا ان کے خط و خال تھے، کیا ان کے طریقہ، جیسے ہم پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی پڑھ چکے تھے، چارٹر ایکٹ پڑھا تھا ہم نے، اس طرح ووڈ ڈسپیچ آج ہم نے پڑھا اور سارجنٹ رپورٹ پڑھی۔ یہ ہمارے آج جو بنیادی ان کی تھی برطانوی نظام تعلیم کی کچھ خصوصیات وہ آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔